ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات۔ صدیق الفاروق صاحب نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور امیر مقام صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شو پر موجود ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب یہ بات بتائے گا، کیونکہ آج چودھری نثار صاحب نے یہ کہا تھا کہ کاف لیگ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور مثبت جواب ملا ہے، تو کیا ان کی پارٹی آپ کی نالج میں ہے کہ ان کی پارٹی میں سے کوئی آپ کے ساتھ کل شامل ہوگا احتجاج میں، اس عوامی مسئلے پہ کوئی کھڑا ہوگا، یا کوئی اور پارٹی جو ہے آپ کو جوائن کر رہی ہے کل اس احتجاج میں؟ جی، جب چودھری نثار علی خان جو ایک ذمہ دار لیڈر ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی ہے، جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو پھر 100% درست ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ، ابھی امیر مقام بھائی نے کہا کاف نہیں ہے، اصل میں یہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم تھی، پھر مشرف صاحب نے قائد اعظم نکال دیا تو آج یہ پاکستان مسلم لیگ ہے۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ کاف لیگ اسے کہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کاف کے اندر ایک یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ جب ساری پارٹی کی سوچ ایک طرف ہے تو چودھری برادران دو چار کو ساتھ تو لے کے جاتے ہیں، لیکن پھر وہاں سے الگ ہو کے نواب شاہ کے زرداری صاحب اور گجرات کے چودھری، یہ تین آدمی بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا مکا کرتے ہیں کہ ہنستے مسکراتے باہر نکلتے ہیں، تجوریاں بھر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور سب مفادات بیچ بٹا کے آ کے سامنے مسکراتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس صورتحال کے خلاف کاف لیگ میں بڑا رد عمل ہے شدید۔ تو کاف لیگ اور جو بھی ہمارا ساتھ دے، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں، ہم عوام کے گھر خوشحالی کے چراغ جلانے کا اہتمام کریں، ہم عوام کو روزگار دینے والے بنیں، کرپشن سے ہم عوام کی نجات دلائیں، اس ریجن میں کوئی اچھے اقدامات کریں جس سے پاکستان، افغانستان، یہ ریجن جو ہے یہ امن کا گہوارہ بنے، اور یہاں سے دنیا کے لیے بھی جو امن کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلیں۔ ہمارا تو یہی مشن ہے۔ اس مشن میں اگر کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے تو بسم اللہ، نہیں ساتھ دیتا تو پھر انشاءاللہ ہم تنہا آگے بڑھیں گے۔ اور جو لوگ نواز شریف کا، مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، کوئی کسی ادارے میں چھپا ہوا ہے، کوئی کسی ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایوان وزیر اعظم میں چھپا ہوا ہے، انشاءاللہ انہیں ناکامی سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہمکنار کریں گے، اور آنے والے انتخابات میں دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون بڑے مینڈیٹ سے آئے گی۔ امیر مقام صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کی جماعت میں جو لوگوں نے استعفیٰ دیا تھا کیا شدید رد عمل ہے؟ کیونکہ پہلے بھی ایک فیکشن بن چکا ہے ہم خیال گروپ کا، وہ بھی اسی لیے تھا کیونکہ شاید وہ نہیں چاہتے تھے چودھری شجاعت صاحب واپس صدر بنے پارٹی کے اور الیکشنز ہونے چاہیے، تو کیا واپس ہم دیکھیں گے کہ ایک گروپ جو ہے وہ اس پارٹی سے علیحدہ ہو جائے گا اصولی موقف لے کر؟ مطلب ہے کہ میرے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی اس کے بعد، اور جو بھی فیصلہ ہے میں نے کم از کم اپنے سیکرٹری جنرل سے پوچھا، مشاہد حسین صاحب سے، کہ آپ کو کوئی علم ہے، تو اس نے بھی جواب دیا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اور ایک دو تین لوگوں نے خود فون کیا مجھے، ان کی بھی ریزرویشن تھے کہ جو بھی فیصلہ ہونا تھا تو کم از کم ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے تھا، پہلے اعتماد میں لے کر، اگر کوئی اس طرح مجبوری جو بھی بات تھی، مگر وہی پریزیڈنسی میں بات کر کے پھر یا آ کے بیٹھ کے اور اعتماد سب کو بتاتے کہ یہ مسئلہ ہے۔ کل جس طرح ہمارے چودھری صاحب کے گھر میں میٹنگ ہوئی، اسی طرح آ رہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد اگر کچھ بات ہوتی تو بہتر ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے خیال میں میں تو خود ایک جمہوری سوچ رکھتا ہوں، اور اگر اپنی وزارت بھی چھوڑے تو پارٹی کے کہنے پر وہی ان کا جنرل کونسل کا اجلاس بلایا صبح کے، اور سارے لوگ آئے، انہوں نے جو کہا میں نے وہی کیا۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ اس میں حسن بھی ہوتی ہے اور برکت بھی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے، سب کو اعتماد میں لے لے۔ اگر کوئی لیڈر ہوتا ہے تو ان عوام سے اور اس پارٹی سے ہوتا ہے، تو بہرحال میں اس پر زیادہ کوئی اس پروگرام میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کھل کر بات کروں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ وجہ بتائیں امیر مقام صاحب، یہی چاہیے تھی کہ سب کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ بالکل یہ چاہیے تھا کہ سب کو اعتماد میں لیتے ہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں کہ اب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ حکومت جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گی، ان کے نمبرز اور بڑھ جائیں گے، قانون سازی ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی مضبوط حکومت جو ہے اب عوام کے مسائل اگلے ایک ڈیڑھ سال میں حل کر سکتی ہے؟ وہ اہلیت رکھتے ہیں، وہ نیت رکھتے ہیں یہ کرنے کی؟ نہیں شہزاد، میں اس بات پہ کھل کر بات کرتا ہوں کہ حکومت کے لیے اتنی، جب آپ کی سمپل میجارٹی بھی ہو اور آپ رول کر رہے ہو وہی بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ول ہو، جذبہ ہو، تو حکومت کوئی بھی اپوزیشن ہو، اگر آپ کو رکوا نہیں سکتے۔ اگر آپ عوامی مسائل پر کام کرتے تو اس کے لیے APCs اور ان میٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اصل کام حکومت ہی کو کرنا ہے
امپلیمنٹ حکومت کیوں کرنا ہے؟ آپ نے ریزولوشن پاس کیا، فلاں کیا. اگر آپ خود ایک ٹھیک ڈائریکشن پر چل رہے ہیں اور ٹھیک گورن کر رہے ہیں اور ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اس میں اور زیادہ ہونے اور کم ہونے سے کچھ ہی فرق نہیں پڑنا ہے. تو ایک ول اور جذبے کی ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تک میں دل سے کہتا ہوں کہ میں نے وہی جذبہ دیکھا نہیں ہے. اس کے میں پرائم منسٹر صاحب کے اس بات کا ضرور اعتراف کرتا ہوں کہ اس نے یہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، ان کو فنڈز بھی دیے. اس کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں. ہر ایک ممبر کو خواہ نون سے، قاب سے، جس سے بھی اسمبلی میں آئے بھی، بہت اٹینڈ بھی کی. اگر ساری تاریخ دیکھا جائے جو اچھے بات ہے وہ ہمیں کہنا چاہیے. اور کوئی نیفسی ایوارڈ وغیرہ اس طرح فیصلے بھی کیے. مگر اصل ایشوز ہے عوام کی، وہ روز بروز بڑھ رہا ہے. اگر آپ مہنگائی کی طرف دیکھیں بدترین صورتحال ہے، آپ خود ساتھ لوڈ شیڈنگ کی طرف دیکھیں بدترین صورتحال ہے. آپ اداروں ریلوے کی طرف دیکھیں کہ ریلوے کی وہ بوگیاں بھی چوری ہوتی ہے اور اس کی پٹلیاں بھی بک گئی، اس کی طرف دیکھیں دیوالیہ ہو گیا. آپ PIA کی طرف دیکھیں کہ 10 گھنٹے لیٹ پروازیں. تو اس طرح کئی چیزیں میں اس میں اگر جانا چاہتا ہوں تو لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے. تو ان چیزوں میں ضرور ساری قوم دیکھ رہے ہیں. اگر ہم امیر مکان صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں اسی موضوع پہ جو ہے ایک کامنٹ سلیم صافی صاحب کا بھی لینا چاہتا ہوں. سینئر صحافی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں. سلیم صافی، پروگرام میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک جگہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس جو ہے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، عوام کو کچھ نہیں مل رہا، عوام پستی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں حکومت کی پوزیشن اسٹرانگ بنانے کے لیے بہت ساری پارٹیز ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں. آج متحدہ قومی موومنٹ بھی واپس آ جائے گی. کاف لیگ کے استعفے والی بات بھی یہیں پہ دب گئی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اصل میں پاکستان میں سیاست سے اصول اور نظریات تو بہت پہلے سے بڑی حد تک رخصت ہو گئے تھے، لیکن یہ جو موجودہ ٹینور ہے اس میں تو سیاست مکمل طور پر بے وقت ہو گئی اور اس سے اصولوں کا اور نظریات کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک ضرورت کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. مثلاً آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور MQM کی ماضی وہ کوئی جانتا ہے، ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے ان کی سیاست میں. اسی طرح پیپلز پارٹی اور ANP کی ماضی بھی بہت تلخ رہی ہے. اور پھر خود مسلم لیگ قاف جو کچھ کہتی رہی ماضی میں پیپلز پارٹی کے بارے میں، یا پیپلز پارٹی کی قیادت اس کے بارے میں جو کچھ کہتی رہی، تو یہ ایک بندر بانٹ ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کی، اور ہر کوئی دوسرے سے لیتا ہے اور اس کے جواب میں اس کو سپورٹ دیتا ہے. تو بیچ میں جب MQM ناراض ہو گیا تھا تو اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا تھا، کیونکہ MQM کو یہ پتہ لگ گیا کہ حکومت سے نکلنے کے بعد نہ صرف وہ ان سہولیات اور مراعات سے محروم ہو جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو مار بھی پڑتی ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں. اسی طرح پیپلز پارٹی کی یہ ضرورت ہے کہ اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے قاف لیگ میں سے اور یا MQM میں سے کسی ایک کو لینا پڑتا ہے. اب جب کہ قاف لیگ ایک بار پھر علیحدہ ہونے چلی ہے تو وہ جگہ MQM سے پوری کی گئی. تو یقیناً یہ معاملہ تو اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنی برتری کو برقرار رکھ سکیں گے، لیکن بہرحال پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کے اداروں پہ سے عوام کا جو رہا سہا اعتماد تھا وہ بھی اس پے در پہ اس طرح کے آنے جانے سے بہت شکریہ لوگوں کا اٹھ جائے گا. بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب پروگرام کرنے کے لیے. صدیق الفاروق صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور امیر مقام صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شو پر میں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان کی سیاست سے اصول تو پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، لیکن اب تو بالکل ہی جیسے کہ میں نے اپنے شو میں انٹرو میں کہا تھا کہ جیسے پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، سیاست میں بھی سب کچھ جائز ہے. بندر بانٹ کے لیے آپ نہیں دیکھتے کہ عوام کیا چاہتی ہے، عوام کے جو مسائل ہیں وہ دور ہوتے ہیں یا نہیں. ناظرین، پروگرام میں شامل رہنے کا بہت بہت شکریہ. کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے. فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ای میل اور فیس بک کے ذریعے. آپ سے ملاقات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.